یہ تو مقصد امام مطلب مہدی اس کہاں سے حدیث لے کا کر آ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ ابو رفیع، ایک منٹ عمر باب، ایک منٹ دیکھیں یہاں پہ اس میں فائل ہے، یہ عمر باب صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہدایت والا عیسیٰ ہی ہے، یعنی کہ ان کا، یعنی کہ ہدایت مادی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہدایت یافتہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ امام کا ہے، ٹھیک ہے؟ امام مہدی یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر ہر نبی، ہر رسول جو ہے وہ مہدی ہے۔ یہاں پر ایسا اسم فائل آیا ہے کہ نہیں کوئی ہدایت یافتہ مگر عیسیٰ ابن مریم، کہ کوئی یہ اور کسی ہدایت یافتہ کی بات نہیں کی گئی۔ یہاں پر جو ہدایت صرف یافتہ مراد عیسیٰ ہے وہ ابن عیسیٰ ابن مریم، مریم کی بات۔ ہاں وہ بھی ابو، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ اس سے مراد یہ ایک مطلب کہ ایک صفت کی طرف، یہ اللہ کے رسول نے ایک صفت کی طرف بتایا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے وہ صفت ہے آپ کے مرزا صاحب کی، وہ کذاب اور دجال ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے پہلے بھی کذاب اور دجال آئے ہیں، یار ٹھیک ابو ہے؟ رفیع مسلمہ بھائی کذاب۔ مسلمان ہیں ہمارے، بہت زبردست بھائی ہیں ابو رفیع بھائی، یہ جی مسلمان ہیں بھائی جان، یہ بہت، یہ پیارے، ہمارے بہت بڑے پیارے پیارے بھائی ہیں۔ بھائی ہیں، لیکن دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے ابو رافی، مجھے پتہ ہے ابو رافی بھائی بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے، لیکن مجھے غصہ اس بات پہ آیا ہے کہ ہم لوگ تو اس چیز کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے مراد امام مہدی علیہ السلام نہیں ہے، جس طرح کہ نہیں، عابد بھائی نے حوالہ دیا، اور میں بھی یہاں وہی جب بات کر رہا آپ ہوں نا۔ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہاں سے جی حضرت امام مہدی جو ہے نا وہ نہیں، ان کے بعد انہوں نے آنا، تو وہ کہیں گے کہ ہاں یہی امام مہدی کی بات ہے، جب یہاں پر نہیں نہیں ذکر ہی نہیں نہیں امام مہدی کا تو لینے کا ضرورت کیا پڑی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب ہدایت دینے والے عیسیٰ آپ علیہ کی السلام ہی بات ہیں ہے ہی نا۔ نہیں یہاں پر، آپ حدیث ایک میں کیوں رد و بدل کر عمر رہے ہیں؟ باب، عمر باب ایک منٹ، عمر باب ایک منٹ، کنٹرول دیکھیں ابو رفیع بھائی، قادیانی اس حدیث کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ بھائی مہدی اور عیسیٰ ایک ہی، امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی وجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہاں پہ آج ٹاپک جو امام مہدی کا ہے، یہ سمجھانا ہے کہ بھائی عیسیٰ الگ وجود ہے اور امام مہدی الگ وجود ہے، اور جو اس حدیث میں ہے اس میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے، ہر نبی مہدی ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت یافتہ ہے نا، ہدایت یافتہ کے علاوہ تو نبی ہو ہی نہیں جی، سکتا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو چن یہ لیا ہے، ان کو ہدایت دی ہے ہم نے۔ اور اب عمر باب، یہ ابو رفیع ابھی آئے نا، ان کو سمجھ نہیں ہم کیا کس ٹاپک پہ بات کریں اور کیا ہے، اور اس حدیث میں اسپیسیفائڈ یہ ہے عیسیٰ صلاۃ والسلام کے بارے میں ہے، عیسیٰ ابن مریم، یہاں پہ امام مہدی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہے مہدی، ظاہری بات ہے ہر جو نبی ہے وہ مہدی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، تو یہ عیسیٰ صلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ہے۔ دیکھیں اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ آپ ان بسم کو آرام سے اللہ سمجھائیں الرحمن عمر باب، الرحیم۔ آپ ان کو سمجھائیں ذرا تو پھر جی، یہ سمجھ جائیں گے۔ میں بسم سمجھ اللہ رہا ہوں الرحمن بھائی، الرحیم۔ میں سمجھ رہا ہوں ایک کہ منٹ چپ کر جائیں، آپ ذرا چپ کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا یونس بن عبد العالی حدثنا محمد بن ادریس الشافی حدثني محمد بن خالد الجلدی عن ابان بن صالح عن الحسن عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیان کیا یونس بن عبد العالی نے، بیان کیا ہم سے محمد بن ادریس شافی نے، بیان کیا مجھ سے محمد بن خالد جندی نے، اور روایت ہے ابان بن صالح سے، روایت ہے حسن سے، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزداد الامر الا شدہ، کہ دن بدن جو کام ہے یہ بڑے سخت ہوتے جائیں گے، معاملات بڑے سخت ہوتے جائیں گے، وَلَا دنیا الا الادبار، اور دنیا جو ہے نہیں ہوگی دنیا مگر تباہی پر، وَلَا النَّاسُ الا شُحًّا، اور نہیں ہوگا انسان مگر بہت ہی بخیل، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اور نہیں قائم ہوگی قیامت، اِلَّا عَلَى شَرَارِ النَّاسِ، اور قیامت جو ہے قائم ہوگی بدترین لوگوں کے، مگر اوپر بدترین لوگوں کے، ان کے اوپر قیامت جو ہے نا اتنی مطلب حالات خراب ہوں گے، وَلَا الْمَهْدِيُّ، اور نہیں کوئی ہدایت یافتہ ہوگا، اِلَّا عِیسیٰ ابن مریم، یعنی جو ہدایت دینے والا، ہدایت پانے والا جو سوائے حضرت مریم کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر اب کا ذکر نہیں ہے
کہ جسے آپ رفیع صاحب اگر ہم ان کو بیان کریں کہ حضرت امام مہدی پہلے تھے اب ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. یہاں پر واضح طور پر کہا گیا کہ جو ہدایت یافتہ صرف کون ہو گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم. یہاں پر یہ کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، وہ کوئی ان کی تمثیل نہیں ہے، وہ خود ہوں گے، انہی کا نزول ہوگا. یہاں سے مراد یہ ہے. جی مفتی نہیں نہیں، وہ مبشر تو صاحب ہے. السلام علیکم. یہ اصلی ہیں کہ نقلی ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اصلی ہے، شکر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ درس جاری رکھیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں جی جی کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہوں یا دو ہوں، مرزا قادیانی کیا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے. یہ بات میں وہی کہہ رہا ہوں نا. بھائی دیکھیں عیسیٰ میرا کہنا زندہ یہ ہے، ہوں، مردہ ہوں، امام مہدی عیسیٰ ہوں، ان سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مرزا قادیانی تو کہتا ہے حضرت امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں سب مخدوش ہیں اور ناقابل قبول ہیں اور ضعیف ہیں، اور ان کو میں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں. کیا کریں گے؟ وہ ان حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں. مفتی صاحب ہم تو مانتے ہیں نا، جو لوگ ہمارے حدیثوں کو ماننے والے ہیں، جب یہ حدیث لگا کر یہ کہیں گے کہ وہی مطلب ہیں، تو ایک عام بندہ جو ہے نہیں، ان کو میں نے تو آج تک کرنا نہیں ہے. دیکھا کہ کوئی مسلمان یہ حدیث لگا کے یہ کہتا ہو یہ دیکھیں کہ نا، میں ابھی لگا رہی ہوں نا آپ کے سامنے، یہ دیکھیں یہ عیسیٰ کیا ابن ہے. مریم امام مہدیہ. یہ تو قادیانیوں کی ہے نا براڑ. قادیانیوں کی ہے، لیکن دیکھ تو رہی ہے نا مسلمان، وہاں ٹریفک تو ہے ہماری کہ نہیں ہے. ہاں، یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹریفک کوئی معنی نہیں رکھتی. ٹریفک تو آج خریدی جاتی ہے اور بندے دو ہی ہوتے ہیں، تو پیسے لگاؤ تو جتنی مرضی ٹریفک بڑھاؤ. تو یہ چیزیں تو کوئی معنی نہیں رکھتی. اصل بات یہ ہے کہ قادیانی اگر یہ پیش کرتے ہیں تو ان کو کم از کم مرزے کو پہلے ایک شریف انسان تو ثابت کر لینے دیں. انہیں کہیے کہ دیکھو یہ ساری باتیں ایک جگہ پہ رکھ لو، بعد میں گفتگو کریں گے ہم. پہلے مرزا قادیانی کو صرف ایک شریف انسان ثابت کر لو. جب مرزا قادیانی شریف انسان ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے دعویٰ جات کی طرف آئیں گے کہ تو اس کے کون کون سے دعویٰ جات ہیں. ایک انسان پوری زندگی زانی رہا، شرابی رہا، شرابیں پیتا رہا ہے، وہ غیر محرم عورتیں اس کے قریب رہی ہیں پوری زندگی، اور جھوٹ، فراڈیاں 5 اور 50 کے نام کے اوپر وہ فراڈ کرتا ہے، پوری امت کو دھوکہ دیتا ہے اور کروڑوں روپیہ لوگوں کا ہضم کر جاتا ہے، اور اس کے اندر ہزار ہا خرابیاں ہیں. اس کو پہلے ایک شریف انسان قادیانی ثابت کر لیں، اس کے بعد اس کے جو دعویٰ جات ہیں اس کی طرف بعد میں آئیں گے. ابھی میں نے نیچے کمنٹ بھی کیا تھا کال پہ آنے سے پہلے، میں نے کہا پورا پنڈ بھی مر جائے نا تے مراسی جڑا ہے نا وہ پنڈ دا لمبردار نہیں بن سکتا. جی ثابت ہو جائے بالفرض، یہاں پہ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گفتگو کرتے ہیں، ثابت ہو جاتا ہے جی عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں، ثابت ہو جاتا ہے جی عیسیٰ اور امام مہدی ایک ہیں، مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. لیکن مرزا قادیانی کس نکڑ سے شریف ثابت ہوگا؟ سوال تو ادھر ہی رہا. دیکھیں مفتی صاحب، میرا جو کہنے کا مطلب ہے جی کہ جی ہمیں کریں بات. یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کسی کو کہ وہ قرآن کا ترجمہ غلط کریں یا حدیث کا ترجمہ غلط کریں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. جی لیکن عمر اگر باپ کوئی کریں بات، اس کے معنی آواز کو نہیں آ چینج رہی. کر رہے تو وہ ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے. جی مفتی صاحب آپ بات کریں. مفتی نہیں صاحب آ آپ رہی ہے بات کریں. آواز آ رہی ہے. جی جی آ رہی ہے، نہیں آ رہی اب نہیں آ رہی. مجھے آ رہی ہے آواز. مفتی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا آپ کو نہیں آ رہی، دوسروں کو آ اب رہی ہے اب آئی میری آواز؟ جی آ رہی اب ہے، آ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو میں کہہ رہا ہوں بول لیں آپ، میں نے بات کر لی ہے. مفتی صاحب میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ میرا نظریہ یہ ہے
کہ وہ جو بھی دعویٰ جاتا ہے ان کی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اگر وہ کسی حدیث کو لگا کر ترجمہ غلط کریں گے یا اس کی تفسیر غلط بیان کر رہے ہوں گے تو ہمیں اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اس حدیث کا اصل معنی یہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے اس کا معنی غلط کیا ہے، اور یہ تمام مسلمان جو جدت تک بھی مطلب بات جاتی ہے ہمیں پہنچانی چاہیے کہ یہ احادیث ہے جن کو یہ غلط کوٹ کر رہے ہیں، ان کا متن یہ ہے، یہ ضعیف ہے یا مرفوع ہے، جو بھی حدیث ہے، لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ غلط ترجمہ جس جگہ پر ہو رہا ہے اس کی تصحیح ضرور کرے۔ میرا اپنا نہیں، موقع السلام ہے۔ علیکم مفتی صاحب، تو کیا عمر باب صاحبہ ہمیں یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ اس حدیث میں لا مہدی اللہ عیسیٰ بن مریم ہے، تو مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بن گئے؟ یہی تو بڑا توڑ ہے نا ہمارے لیے۔ مفتی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مرزا میری صاحب بات کہاں سے آ سنیں، گئے؟ ایک سیکنڈ، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری یہ بحث ہی نہیں ہے۔ جس وقت میں ترجمہ کرتی ہوں اس حدیث کا کہ میں کہتی ہوں کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ شِرَارِ النَّاسِ، کہ نہیں قائم ہوگی قیامت مگر بہت ہی برے لوگوں پر، ٹھیک ہے، شر پسند لوگوں کے اوپر۔ اب میں اس کا کہہ دیتی ہوں کہ یہ نا اچھے لوگوں پر بھی قیامت ہو سکتی ہے، یہاں پر کوئی بھی مطلب کر لیں، لیکن مطلب تو یہی ہے نا کہ قیامت آئے گی۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں لا مہدی الا عیسیٰ حدیث کے اوپر بڑے بڑے لیکچر ہم بھی دے چکے ہیں اور بڑی ڈیبیٹس بھی ہو چکی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ کلام ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ بالفرض اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی ہی حضرت عیسیٰ ہے اور حضرت عیسیٰ ہی امام مہدی ہیں؟ میں کر دیتا ہوں یہ یہ، بات بتا رہی ہوں میں عرض کر رہا تو ہوں میں عرض اس کر رہا کو ہوں دیکھیں مفتی صاحب، میرا جو مفہوم ہے وہ مرزا صاحب یا کوئی تیسرا بندہ نہیں ہے۔ میرا اس سینٹینس کو کہ الا المہدی الا عیسیٰ کا مطلب کیا ہے، یہ جی حدیث میں صحیح ہے، عرض کر رہا ہوں، یہ میں ضعیف عرض ہے، کر رہا ہوں یہ جو بھی ہے، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں اس کا صحیح ترجمہ لوگوں تک پہنچا دوں۔ جی نہیں، تو میں عرض مقصد کر رہا تو ہوں عرض مرزائیں کر کو رہا ہوں رد کرنا ہے نا، مرزائیں کو جواب دینا ہے نا، یہی بات جی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں۔ عبدالرؤف بھائی میں عرض کر رہا ہوں، ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تو بیچ میں آپ نے بول لیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کا اب ترجمہ یہ بنتا ہے کہ لا مہدی یا کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ، تو یہ کیا ہوا؟ تو ان کا رد ہو گیا خود ہی۔ نہیں ایک اس منٹ نا، ترجمہ جو ہے جی میں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں، ابھی میں عرض کر لوں جب تو پھر آپ فرما لیجئے گا۔ جی جی تو گزارش یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ، اس سے کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ سارے مفروضات کے بعد یہ ہم نے ترجمہ کیا اور اس کے اوپر یہ گفتگو کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور اگر صاحب آپ بالفرض میری بات ہی نہیں سمجھ رہے۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ بعد میری بات سنیں، ایک آپ بعد میں بات کر لیجئے گا، میں کہہ رہا ہوں ایک سوال کا جواب دیں پہلے مفتی صاحب، آپ ایک سوال کا کہ ہم نے مفروضات کے اوپر حدیث اور قرآن کا ترجمہ لینا ہے یا لفظ با لفظ ہمیں ترجمہ صحیح کرنا ہے؟ ان دونوں میں ایک چیز مجھے پہلے ثابت کریں۔ نہیں ایسے نہیں، اصولوں کے اوپر بات ہوگی نا، ہمارے یہاں نہ ہی تو مفروضات ہیں نہ ہی ہمارے ترجمے یہاں پہ کارگر ہیں، بات تو یہ ہے کہ اصولوں کے اوپر بات ہونی ہے نا، اصولی بات ہوگی، جو اصول ہیں ان کے اوپر چلیں گے۔ شریعت نہ ہی تو مفتی مبشر شاہ کے تحت ہے تو نہ ہی ام رباب کے تحت ہے، بات تو یہ ہے کہ ترجمے بھی وہی معتبر ہوں گے کہ جو ہمارے علماء نے کیے ہوئے ہیں، اور بات بھی وہی معتبر ہوگی جو ہمارے علماء پہلے کر چکے ہیں، نہ کہ میرا تو یہاں پر پھر میں تو آج کے بعد نہیں آؤں گی یہاں پر، کیونکہ میرا تو موقف بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے۔ میں اس چیز کو مطلب میں پھر اس سے دستبردار ہوئی، آج کے بعد میرا آخری دن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ ہمارے علماء نے کیا، مجددین نے کیا، مفسرین نے کیا، احادیث کا کیا، جہاں پر کوئی ترجمہ غلط کر رہا ہے پہلے تو اس کو تصحیح کرو، اور اس کے بعد جو ہے اپنا مفروضہ یا اپنی کوئی چیز پیش کرو کہ یہاں پر یہ ہے۔ جس طرح کہ عبدالرؤف بھائی بھی یہ بات کر رہے تھے، آپ نے بھی یہی فرمائی، تو ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تو اس لیے مجھے اس چیز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پھر یہ سمجھ سکتی ہوں کہ میں غلط ہوں۔ جب دو نظریات جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر قائم ہیں،
تو میں تو اگر ذالک الکتاب کو جب میں ترجمہ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب اگر اس کو میں مفروضے کے اوپر رکھوں کہ جی او فلانے نے شک کیتا تو یہ مطلب ہوں میں ترجمہ انج کرنا ہے، تو میرے نزدیک اس چیز کی کوئی شرح موجود نہیں ہے. اچھا، لا مہدی الا عیسیٰ کے اوپر پھر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. نہیں رہنے دیں اب شاہ جی، اب تو فائدہ ہی کوئی نہ کرنے کا. اب کیا فائدہ جس وقت سنے تو صحیح نا، اب سنتی تو ہے نہیں آپ. سن لیں ذرا، سن لیں. نہیں میری بات سنیں نا، میری وہ بات تو کرنے دیں. بات ابھی بات نہ ہی کوئی ہوئی ہے ابھی. دیکھیں میری بات سنیں مفتی صاحب، ایک منٹ. اب جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم امامن مہدین لگا دیا، جب انہوں نے ولل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم ٹھیک لگا ہو دیا، گیا. ٹھیک ہو گیا. اب انہوں نے لگایا تو میرا سب سے پہلی جو میری اب ذمہ میں داری اس حدیث کے اوپر تھوڑی سی مجھے بات کرنے تو دیں آپ. میری ذمہ داری کیا تھی؟ مطلب میں اپنے نزدیک میری ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ سب سے پہلے تو میں مرزا کو نکالوں سائڈ پہ کہ کون کہنے والا ہے کون نہیں کہنے والا، میں اس پہ پیچھے کر دوں. مجھے سب سے پہلے اس حدیث کو، اس کا ترجمہ، اس کی صحیح تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنی تھی. اب وہ اس کرنے تفسیر تو کے دیں بعد نا. میں مجھے کہہ رہا کہنا ہوں تھا کہ یہ میں وہ حدیث ہے. وہ کرنے تو دیں، بات تو کرنے دیں. آپ بات نہیں جی کرنے جی دے جی رہی. جی کریں مفتی صاحب آپ. اچھا، یہ حدیث جو ہے نا، یہ ابن ماجہ، اس کے حوالہ جات میں بہت زیادہ ہیں تو سارے ہی میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں. ابن ماجہ کی یہ مرکزی حدیث ہے اور 4039 حدیث کا نمبر ہے. جی اس کے علاوہ المستدرک الصحیحین للحاکم کے اندر یہ حدیث جلد 4 صفحہ 441 کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی. جامع بیان العلم کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی جلد اول صفحہ 151 کے اوپر. تاریخ بغداد للخطیب کے اندر بھی جلد 4 صفحہ 221 کے اوپر مل جائے گی. اچھا، ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ھذا اسناد ضعیف، کہ اس حدیث کی جو اسناد ہیں یہ ضعیف ہے. جی اس کے علاوہ یہاں پہ حوالہ میں دے دیتا ہوں. ابن ماجہ دار الرسالہ مطبوعہ ہے، الجزء الخامس ہے اور اس کا صفحہ نمبر 165 ہے اور حدیث 4039 ہے. تو اس کے جو نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ ھذا اسناد ضعیف، کہ اس حدیث کی جو اسناد ہیں وہ ضعیف ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب ہے الطیوریات اور ادواء السلف مطبوعہ ہے اور اس کی صفحہ نمبر 340 کے اوپر بھی یہ حدیث ہے لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، اور نیچے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ اسناد ہو ضعیف، کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ ضعیف ہیں. علامہ البانی نے بھی اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے اور اپنی سلسلۃ الضعیفہ جو کتاب لکھی ہے جس میں احادیث ضعیف احادیث کو اکٹھا کیا ہے، تو وہ بھی لکھتے ہیں جناب صفحہ 175 اور 176 کے اوپر اس کی گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے، وَھَذَا اسناد ضعیف فیہ علل ثلاث، اس کے اندر 3 علتوں کی بنا پر اس کو ضعیف کہا گیا. انہوں نے پھر آگے تفصیل کے ساتھ وہ 3 علتیں بیان کی ہیں. یہی حدیث آپ کو مرقات المفاتیح کے اندر بھی ملے گی. دار الکتب العلمیہ بیروت کا مطبوعہ ہے، الجزء العاشر ہے اور صفحہ 101 کے اوپر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. اور اس کے شرح کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ضعیف بھی اتفاق المحدثین، تمام محدثین نے اس کے ضعیف ہونے کے اندر اتفاق کی ہے. اچھا، یہ تو تھوڑی سی گفتگو میں نے کی ہے. اب مرزا قادیانی اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیں. روحانی خزائن جلد 4 ہے، جلد 3
صفحہ 406 ازالہ اوہام حصہ دوم کے اندر کہتا ہے. پھر صفحہ نمبر 385 میں لکھتے ہیں کہ ابن ماجہ نے انس سے یہ حدیث بھی لکھی ہے جس کو حاکم نے بھی مستدرک میں بیان کیا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی مہدی موعود نہیں. تو یہ مرزا قادیانی نے یہ جو لکھا ہے نا، یہ حدیث غلط لکھی ہے. لا مہدیہ کے ساتھ یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. میں نے ابھی آپ کو الفاظ اس کے بتائے کہ لل مہدیو الا عیسیٰ ابن مریم، یہ الفاظ ہیں، یعنی مہدی معرب باللام ہے، جبکہ مرزا قادیانی نے اس کو جناب الف لام کے بغیر لکھا ہے. تو یہ اس نے تو حدیث ہی غلط لکھی ہے. اچھا آگے لکھتا ہے مرزا قادیانی، پھر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ مرزا قادیانی خود کہہ رہا ہے کیونکہ مہدی کا آنا بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مہدی کی خبریں ذوف سے خالی نہیں ہیں، اسی وجہ سے امامین حدیث نے ان کو نہیں لیا. اور ابن ماجہ اور مستدرک کی حدیث ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ عیسیٰ مہدی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ہم اس طرح پر تطبیق کر دیں کہ جو شخص عیسیٰ کے نام سے آنے والا احادیث میں لکھا گیا ہے اپنے وقت کا وہی مہدی اور وہی امام ہے، اور ممکن ہے کہ ان کے بعد کوئی اور مہدی بھی آوے. اور یہی مذہب حضرت اسماعیل بخاری کا بھی ہے، کیونکہ اگر ان کا بجوز اس کے کوئی اعتقاد ہوتا تو ضرور وہ اپنی حدیث میں ظاہر فرماتے. تو یہ مرزا قادیانی نے اس ایک صفحے کے اوپر 3-4 جھوٹ بولے ہیں بڑے بڑے. ایک تو حدیث بالکل غلط لکھی ہے، ایسی حدیث ہے ہی نہیں ابن ماجہ کے اندر. یہ مرزا قادیانی نے بالکل گپ ماری ہے، بہت بڑی گپ ماری ہے. پھر وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. پھر آگے جا کے وہ کہہ رہا ہے جی حضرت اسماعیل بخاری، حضرت اسماعیل بخاری کا بھی، یہ کون سے حضرت اسماعیل بخاری ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے جی؟ یہ قادیانیوں سے یہ بھی سوال ہے کہ وہ بتائیں تو صحیح نا ہمیں کہ جو حضرت اسماعیل بخاری ہیں انہوں نے حضرت اسماعیل بخاری نے اس کے اوپر یہ جرح کی ہو، تو وہ والے حضرت اسماعیل بخاری بھی ہمیں دکھائیں کون سے حضرت اسماعیل بخاری ہیں. یہ سب گپیں ماری ہیں، گپوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھی اس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی جرح اور گفتگو ہم نے کی ہے. تو مزید آگے کوئی کسی نے کوئی کرنی ہے تو کر لیں جی. دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بڑی معلوماتی باتیں جو کی ہیں. تو لیکن اخذ اس سے یہی ہوتا ہے کہ جس وقت یہ ہے ہی ایسی ہے، اس کے اوپر نہ تو بات کرنے کی ضرورت ہے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. اتنا کافی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور دیٹس اٹ. تو یہ ایک یاد رکھیے گا کہ حضرت امام بخاری جو ہیں ان کا نام محمد ہے، اصل میں وہ اسماعیل کے بیٹے ہیں. آپ کا پورا نام جو ہے وہ ہے محمد بن اسماعیل، ٹھیک ہے، البخاری الجوفی یہ نام ہے. تو مرزا قادیانی نے کتنی بڑی، بھئی جاہل مطلق انسان تھا، اس کو پتہ ہے کچھ نہیں تھا. حضرت اسماعیل بخاری بیوقوف انسان کون سے، وہ حضرت اسماعیل بخاری تو ہیں ہی کوئی نہیں، وہ تو حضرت محمد بن اسماعیل ضرور ہیں. تو یہ یعنی جہالتوں کا مرکب تھا مرزا قادیانی. کوئی ہوتا ہے نا کوئی صداقت ہوتی ہے، اس کی کوئی ایک بات میں صداقت ہے ہی نہیں. تو ابھی آپ نے چونکہ وہ بات کی تھی کہ قادیانی کوئی براڑ لگا کے بیٹھے تھے، تو جس کے ضمن میں آج یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ان کی براڈوں کا کیا ہے؟ دینا ان چیزوں کے جواب جو ہم سوالات کر رہے ہیں یا جو اعتراضات پیدا کر رہے ہیں ان کے جوابات دیتے کیوں نہیں قادیانی؟ آؤ نہ کوئی شیر کا بچہ آؤ سامنے، کال کرو، بات کرتے ہیں. دیکھیں میں تو اپنا پہلے ہی کہہ دیا کہ مفتی صاحب میں اس نتیجے پہ مطلب پہنچ گئی ہوں کہ جب ان کی بات کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے نہ کسی کو سمجھانے کی. میری غلطی ہے، میں تو مان گئی ہوں اس چیز کو، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے آپ کو تو میں جب سے میں آیا ہوں مجھے تو نہیں پتا آپ کو کسی نے کوئی
ملامت کی ہو یا کوئی آپ سے کی بات کی ہو، بشمول میرے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے عمر بابا، آپ کھینچے تھرو کے اپنی طرف کیوں لے کے جا رہی ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں بات یہ آپ بات کی تو سن ہوئی نہیں، نہ ہی آپ کا کوئی متعلقہ کوئی یہاں پہ کوئی بات ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہوا، کوئی کیا گستاخی ہوگی مجھ سے یا مجھ سے پہلے کوئی کسی نے کوئی کی گستاخی؟ نہیں نہیں آپ نہیں نہیں، کسی نے بھی کوئی بات نہیں کی. میں اس چیز کو جس طرح سے سمجھی ہوں نا، میری سوچ یہ تھی کہ جب کوئی قادیانی کوئی الزام تراشی کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں اپنے لوگوں کو بتانی چاہیے. میں اس چیز کو اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ یہ بات یہ غلط کر رہے ہیں، اس کو عام کرو کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. لیکن مجھے اب اس چیز کا احساس ہوا کہ نہیں، سب کو پتہ ہے یہ بات، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نہیں بھی کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب پتہ ہے سب کو تو بس ٹھیک ہے. میں نہیں یہ بات نہیں، میں یہ پوچھا ہے کہ آپ کی کسی نے کوئی بات کی ہے؟ آپ کی تو بات کوئی ہوئی ہی نہیں، کوئی میرے علم میں تو نہیں ہے. میں جب سے آیا ہوں کوئی آپ کے متعلقہ تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں رہتی برابر. خادم محترم میں معذرت چاہتا ہوں، اصل میں نا سسٹر کا جو موقف تھا نا وہ ترجمہ بتا رہی تھی صرف حدیث کا نا، جو اللہ مہدی والا نا اس کا وہ بتا رہی تھی کہ ہدایت یافتہ حضرت عیسیٰ کو بولا گیا نا، تو امام مہدی کا ادھر ذکر نہیں ہے، یہ بتا رہی تھی سسٹر. نہیں نہیں، چلو بہرحال کوئی لگتا ہے میرے آنے سے پہلے کچھ گرم سرد کوئی چھوا ہوگا، تو جب نہیں سے نہیں میں استاد آیا ہوں تو محترم اس ایسا کچھ وقت نہیں ہوا، تک جی میں کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں استاد محترم، ایسا کچھ نہیں ہوا، صرف وہ آپ جو ہے وہ پوری تفصیل آپ نے بتا دی نا اس حدیث کے بارے میں. نہیں. یہ عمر باب لگتا ہے سخت رنجیدہ ہوئی ہیں کہ میں نہیں اب آؤں گی، تو ایسے کہ جیسے بہت کچھ ہو گیا ہو نا، تو پھر یہ باتیں نہیں ویسے نہیں تو استاد نہیں محترم ویسے ایسا عمر کچھ باپ نہیں سے ہے. نا میں نے یہ یہ نہیں کہا مفتی صاحب. میں تقریباً نے ایک منٹ سنے تو صحیح ہے، ویسے تو ہر براڑ پر تقریباً میں آپ کی یہ بات سنتا ہی ہوں نہیں میں ہونا میں نے واقعی اب نہیں آنا، میں واقعی اگلے دن پھر تسی نظر آ جاتے ہو نہیں نہیں، میں نے اب واقعی نہیں آنا. اس کی وجہ یہ کہ 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو میرے بچے بڑے ناراض ہوتے ہیں، وہ ہاں کہتے ہیں ویسے مما یہ صحیح کیا ہے، آپ نے تماشا اب لگایا بچوں ہوا کو ٹائم ہے. دینا چاہیے ویسے عمر باب، یہ نہیں تو میں مطلب بھی ایک تو میرے بچے بہت سخت میرے سے ناراض ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر ہمیں اتنے لوگ ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. مطلب جس طرح کہ قرآنسٹ ہے، کہتے ہیں ہماری یونیورسٹی میں اتنے لوگ ہیں تو اب ہم ان سے لڑنا شروع کر دیں. کہتے ہیں کہ کیا تماشا کرتی ہیں آپ، رہنے دیں، چھوڑ دیں اس کو. دوسری ہاں نہیں بات نہیں، یہ ہے، تماشے نہیں کرنے چاہیے. تو یہ ویسے آپ کے بچے صحیح ہے، آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ٹائم ان کو دیں آپ. اچھا دوسری بات یہ جو ہے نا، میں جو فیل کر رہی ہوں کافی دنوں سے، مطلب میں سوچتی یہی تھی. دوسری چیز جو ہے نا کہ میرے نظریات بھی بہت ڈفرینٹ ہے. مطلب میں جس طریقے سے سوچتی ہوں وہ اس طرح سے، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہے. میں پھر اس میں مجھے پریشانی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی قرآن کا ترجمہ غلط کر رہا ہے یا اس کی تفسیر غلط کر رہا ہے تو اپنے لوگوں کو بتائیں. جب میں اچھا نے پتہ ہے کیا، ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ عمر باب یہ والی جو باتیں ہوتی ہیں نا جی، اور میں چھڑ چلنا، میں یوٹیوب چھڈن لگا، فیس بک چھڈن لگا، سوشل میڈیا چھڈن لگا، یہ نعرے یقین جانو میرا عرصہ ہی ہو گیا مجھے سنتے ہوئے. بہت سے لوگوں سے میں نے سنے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ کیا، دیکھیں ایک ہاں ایک سیکنڈ میں عرض کر رہا ہوں مفتی صاحب ایک سیکنڈ، ایک مفتی بات صاحب یہاں پر ایک بات سن لیں میری، بڑے میں بات سب کے سامنے کہہ رہی ہوں. میں وہ بندی ہوں جس نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں 9 سال پڑھا ہے. ماشاء اللہ مجھے پتہ ایک ہے سیکنڈ مجھے. میری بات سن لیں، 1 منٹ میری بات سن لیں. میں نے دعویٰ کیا ہے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے. میں نے LLB شریعہ کیا اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی سے. میں نے 3 سال جو ہے عالمہ فاضلہ کا کورس کیا ہے الحمدللہ جامعہ الحمد شفیہ سے. 1 منٹ مفتی صاحب 1 سیکنڈ. میں نے کیا کیا ہے، اپنا درس نظامی میں نے کیا ہے اہل حدیث کے جب ادھر سے مدرسہ تعلیم القرآن گجرانوالہ سے. ماشاء باجی اللہ. سوریا کا مدرسہ جو ہے، آپ گجرانوالے کے، آپ کو پتا ہوگا. ہاں باجی جی سوریا کا مدرسہ شیخ پورہ روڈ پر جو ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، یہ میری، میں نے 1 سیکنڈ، مجھے کوئی دیکھے گا نا، کوئی کہے گا کہ شاید اس نے قرآن بھی پتہ نہیں ناظرہ پڑھتی ہے کہ نہیں، میں اتنی موڈ اسپاٹ